بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم، ریسرچر اینڈ ایکسپرٹ آف اسلامک لا۔ آج ہم بات کریں گے ایک حادثہ کے اوپر، جو حادثہ پیش آیا پشاور میں۔ کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر کیس چل رہا تھا 295C توہین رسالت کا کیس، ایک ملزم کے اوپر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ایک 18 سالہ لڑکا پسٹول لے کر عدالت میں گیا اور عدالت کے اندر ہی اس ملزم کو قتل کر دیا۔ اس حادثے نے ہمارے معاشرے میں ایک بار پھر ہلچل مچا دیا کہ اس لڑکے نے ٹھیک کیا یا نہیں۔ اکثر لوگ اس لڑکے کے حمایت میں نکل پڑے کہ اس نے ٹھیک کیا، اور کچھ لوگ اس طرح بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس لڑکے نے ٹھیک نہیں کیا کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں میں قانون لیا اور ماورائے عدالت کا قتل کا مرتکب ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلامک لا کا اس مسئلے کے اوپر کیا تصور ہے، کیا خیالات ہے، کون کون سے باتیں ہیں، پرنسپلس ہے جو جاننا چاہیے اس مسئلے کے اوپر۔ ہم آج اس ویڈیو میں اس کو مختصراً اس کو ڈسکس کریں گے، تفصیلات اور ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس مسئلے کا 3 ڈائمنشنز ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ توہین کا ڈیفینیشن ہے وہ کہیں مذکور اور کہیں مینشن نہیں ہے، اور اس کا توہین کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت لازمی ہے، اور اس کا ضرورت اس لیے ہے کہ جس طرح اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آیا نبوت کا دعویٰ توہین میں آ جاتا ہے؟ کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں ماننا یہ توہین کا مترادف ہے، یا توہین سے مراد صرف گالی گلوچ دینا ہے، یا کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کر دینا ہے، یا اس طرح جو بیہیویئر کرنا، جس طرح مغرب میں نعوذ باللہ قرآن کو جلایا جاتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریکیچرس ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ کون کون سے جو تصرفات ہے، بیہیویئرس ہیں، باتیں ہیں جو توہین میں شامل ہے اور توہین کا اطلاق اسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کو منشن نہیں کریں گے تو بعد میں یہ کہیں گے کہ ہم نے تو نازیبہ الفاظ نہیں استعمال کیا، ہم نے تو گالی نہیں دی، ہم نے تو اس طرح بیہیویئر نہیں کیا، ہم تو ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے تو رسالت کا کوئی توہین کا ارتکاب ہم نے نہیں کیا۔ تو ہم نے تو صرف یہ کہا کہ وہ آخری پیغمبر نہیں ہے، یا ہم نے دوسرے پیغمبر جو نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ توہین میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ نے اس بات کو بند کرنے کے لیے آپ نے لازمی توہین کا جو ڈیفینیشن ہے اس کو مینشن کرنا ہے، اور یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ کون کون سے باتیں، کون کون سے تصرفات، کون کون سے بیہیویئرز توہین کے مترادف ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے مسئلے کا کہ جو آدمی توہین کا مرتکب ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہے اسلامک لا میں۔ اسلامک لا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس بندے کے اوپر اسلامک لا کی جو شروط اور احکامات ہے یہ اس کے اوپر فٹ ہے، کیا یہ بندہ، یہ آدمی، اس کے جو دماغی اور نفسیاتی توازن ہے یہ ٹھیک ہے، کیا یہ بندہ خود مختار ہے، کیا کسی نے اس کو تو فورس نہیں کیا، یہ سارے شروط اور احکامات کے اوپر فٹ ہے یا نہیں۔ اگر یہ بالغ ہو، عاقل ہو، خود مختار ہو، اپنے ہوش اور حواس سے، اپنے فل ول اور ارادے سے مرتکب ہوا، پھر یہ اس مسئلے کے اوپر توہین کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اس شروط اور احکامات کے اوپر فٹ نہیں ہے تو ہم اس کو رکھتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں، جب تک یہ فٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کو ریلیز کر لیتے ہیں۔ ابھی بات یہ ہے کہ کیا اگر ایک آدمی بالغ ہے اور عاقل ہے، خود مختار ہے، اپنے ہوش اور حواس میں ارتکاب ہو گیا، ساری جو شروط اور احکامات ہے اس کے اوپر فٹ ہے، پھر بھی اس نے توہین کا مرتکب ہو گیا ہے، تو اسلامک لا میں اس کا کیا حکم ہے؟ اسلامک لا میں اس کا مختلف 3 کنڈیشنز ہیں۔ پہلے کنڈیشن تو یہ ہے کہ یہ آدمی مسلمانوں کی حکومت میں نہیں رہ رہا ہے، بلکہ یہ کافروں کی جو ملک ہے اس میں رہتا ہے۔ تو وہ جب وہ کافروں کا ملک میں رہتا ہے تو ہمارے ایریا سے، ہمارے جورسڈکشن سے وہ باہر ہے، تو ہمارا قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ اگر یہ بندہ اسلامک کی ریاست، اسلامک کا ملک میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں جہاں اسلامک حکومت ہے، وہاں رہ رہا ہے، یہ جو توہین کا مرتکب ہے، تو اس کے پھر 2 کنڈیشنز ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ یہ شروع سے کافر ہوں یا یہ شروع سے مسلمان ہے۔ اگر یہ شروع سے کافر ہیں تو ہمارے جو اکثر اسلامک لا کے اسکالرس ہیں، جو میجورٹی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ کافر بھی ہیں اور پھر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے اور پھر یہ توہین کا مرتکب ہوا، اس کو بھی قتل کیا جائے،
کیونکہ اس نے اپنے جو معاہدے ہیں جس بات سے اس کی رائٹس اور حقوق اس کو حاصل تھیں اس نے ختم کر دیا. جس نے توہین کیا تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ اس نے جنگ کا مترادف کام کیا، تو لہٰذا یہ قتل کر دیا جائے. البتہ جو اکثر حنفی مسلک کے اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شروع سے کافر تھا، ہم نے اس کے کفر کے ساتھ ہمارے درمیان رہنے کا اس کو حق دیا، تو اس نے توہین کر کے بھی کفر کر دیا، لہٰذا وہ قتل نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تعزیراً اس کو سزا دیا جاتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے جو جذبات ہے اس کو مجروح کیا. ابھی جو تیسرا کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ شروع سے مسلمان ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اور اس نے پھر توہین کا ارتکاب کر دیا، توہین کا مرتکب ہو گیا، اسلام کا اور رسالت یا قرآن کا توہین اس نے کر دیا. تو اس کا کیا کنڈیشن ہے؟ اس مسئلے کے اوپر ہمارے جو اسلامک لا کے اسکالرس ہیں وہ تین خیالات کا اوپینینس دے رہے ہیں. پہلے خیال تو یہ ہے کہ یہ بندہ مسلمان تھا، اس نے توہین کا ارتکاب کر دیا، اس توہین کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور یہ کافر ہو گیا اور مرتد ہو گیا. جو اسلام سے خارج ہوتا ہے، جو مسلمان ہو کر اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں. اور ردت کا جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو تین دنوں تک اس کو رکھتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ واپس ہو جائیں، آپ توبہ کر دیں. اس نے 3 دنوں میں توبہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 3 دنوں میں اس نے توبہ نہیں کیا تو اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں. یہ مرتد کا سزا ہے. اور ان کا دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو تبدیل کیا اس کو قتل کر دو. اور اس نے توہین کر کے اپنے دین کو تبدیل کر دیا، اسلام سے خارج ہو گیا، لہٰذا ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. البتہ اس کو ہم 3 دن سمجھاتے ہیں کہ آپ واپس ہو جائیں. اور یہ جو کرنٹ اسکالرس ہے جس طرح مصر وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرتد کا سزا قتل نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مرتدین کو قتل نہیں کیا. جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے بارے میں وقالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، جس نے کفر کا کلمہ پڑھا اور اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا. اور جو اکثر میجارٹی ہے اسکالرس ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی گستاخوں کو قتل کر دیا. اور یہ حدیث بھی ہیں کہ جو اپنا دین تبدیل کر دیتے ہیں اس کو قتل کرتے. دوسرا حدیث بھی ہے کہ التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جس نے اپنے دین کو ترک کر دیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. لہٰذا جو میجورٹی آف اسکالرس ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو گستاخ ہے، جو توہین کا مرتکب ہے، اس کا حکم مرتد کا حکم ہے. اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن اس کو سمجھا جائے. اگر اس نے توبہ کر دیا تو ٹھیک ہے، توبہ نہیں کر دیا تو اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں. جو دوسرا کنڈیشن ہے وہ اکثر مالکی اور حنبلی مسلک کے جو اسکالرس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ توہین کا مرتکب یا گستاخ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے حداً. اس کا حد ہے، جو توہین کا حد یہ ہے کہ قتل ہے، لہٰذا وہ ردت کی مناسبت سے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو توہین کا خود اپنا حد ہے وہ حد القتل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی گستاخوں کو قتل کر دیا، بعض کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ اس میں مصلحت تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن جو عام گستاخ ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا. لہٰذا وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو گستاخی یا توہین کا جو حد ہے اس کا حد القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. اور حد میں سفارش یا توبہ یا حد میں واپسی نہیں ہوگی، لہٰذا اس کا توبہ بھی قبول نہیں ہوگا اور یہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ قتل ہو جائے گا حداً. ابھی جو تیسرا خیال یہ ہے کہ یہ بندہ جو مرتکب ہوا اس کا کنڈیشن یہ ہے کہ اس نے فساد کیا ہے، اور سب سے بڑا فساد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کا توہین کرنا یا گستاخی کرنا. لہٰذا اللہ پاک فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، جو فساد پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے درمیان وہ کو قتل کیا جائے.
اور جس طرح زندیق ہے، زندیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہے شروع سے، لیکن اپنے اسلام کو ظاہر کرتا ہے، پھر اس کے اوپر کفر ثابت ہو جاتا ہے، پھر وہ منکر ہو جاتا ہے۔ جب وہ منکر ہو جاتا ہے پھر اس کو ہم چھوڑ لیتے ہیں، جب وہ بعد میں وہ پھر اس کفر کو مرتکب ہو جاتے ہیں، جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر منکر ہو جاتا ہے، اس کو زندیق کہتے ہیں۔ اور یہ منافقین اور زندیقین جو ہے اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، وہ جہاں بھی مل جائیں تو اس کو قتل کیا جائے۔ تو بات یہ ہے خلاصتاً، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کافر ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، تو اکثر میجارٹی کہتے ہیں، میجارٹی آف اسکالرس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائیں، کیونکہ اس نے اپنے جو ہے نا معاہدہ اور بیہیویئر اس طرح کیا ہے، تصرف کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا مترادف ہے۔ البتہ یہ حنفی اسکالرس کہتے ہیں کہ جب بندہ کافر ہے شروع سے تو پھر توہین کا مرتکب ہوا، وہ بھی کفر ہے، لہٰذا ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، البتہ ہم اس کو تعزیراً سزا دے سکتے ہیں۔ ابھی اگر یہ بندہ شروع سے مسلمان ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں تو اس کا 3 کنڈیشنز ہے۔ پہلے یہ ہے کہ اس کا سزا، اس کو مرتد کا سزا دیا جائے، اور مرتد کا سزا یہ ہے کہ اس کو 3 دن رکھا جائیں، اگر اس نے توبہ کیا ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جو اکثر مالکی اور حنبلی اسکالرس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر حد کا، توہین کا اپنا جو حد ہے، حد القتل، اس کا سزا لاگو ہے، لہٰذا اس کا توبہ حد میں قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تعزیراً، فساد اور زندیق کی بنیاد پر۔ اچھا، ابھی جو تیسرا ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ، جو آدمی توہین کا مرتکب ہو گیا ہے اور اس کے بعد دوسرا مسلمان اس کو قتل کر دیا ہے عدالت سے باہر، ٹھیک ہے، تو اسلامک لا میں اس بندے کا کیا حکم ہے؟ اگر اسلامک حکومت میں، اسلامک ملک میں کسی نے ایک گستاخ کو قتل کر دیا، گستاخ کو مار دیا، تو اس کی 2 کنڈیشن ہیں۔ پہلا کنڈیشن تو یہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی قانون نافذ ہے، شریعت نافذ ہے، اور عدالت موجود ہے، اور جسٹس لوگوں کو مل رہا ہے۔ اس سچویشن میں یہ جو آدمی اپنے ہاتھ میں قانون لیتا ہے تو اس کے اوپر ہم تعزیراً سزا اس کو دے سکتے ہیں، البتہ ہم اس کو قصاص نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس نے بغیر حق کا قتل نہیں کیا، حق پر قتل کیا ہے، لیکن اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، اور قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے ہم اس کو تعزیراً سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ملک اسلامی نہیں ہے، یا وہ ملک کا جو قانون ہے وہ شریعت اور اسلام نہیں ہے، یا وہ شریعت کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، یا وہ جو ہے نا اس ملک میں جسٹس یا عدالت موجود نہیں ہے، یا کسی غیر مسلم کے اوپر پریشر میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں مطلب اسی طرح جو سزائیں ہیں وہ اسلام اور اسلامک لا کی بنیاد پر نہیں مل جاتا، تو جو ملزم اپنے ہاتھ میں یہ قانون لیتا ہے، اس کو سزا دینے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو قوانین ہیں، ہمارے جو عدالتی سسٹم ہے، اس مسئلے کے اوپر ہماری جو لیجسلیشن ہے وہ اس طرح بنائیں، ہم اس پر اس طرح عمل کر دیں جس طرح اسلامک لا اور اسلامک قوانین میں ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے ہمارے جو کولیگس ہیں اسلامک لا کے جو ایکسپرٹس ہیں، یا جو پاکستانی لا کے ایکسپرٹس ہیں، وہ ایسی یہ گزارش ہے کہ اس طرح جو کمپلیٹ اسلامک لا کا جو تصور ہے اور جو قوانین ہے، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ آرٹیکل، کمپلیٹ قانون اس سے اسلامک لا کے جو مطابق بنائے جائیں، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے ہمارے ملک میں، اس کے مطابق فیصلے ہوں جائے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے جو عوام ہے وہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں میں یہ قانون نہیں لیں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہے، اگر یہ بندہ جس طرح یہ پشاور کا کیس تھا، وہ جو قاتل تھا وہ مائنر تھا، بچہ تھا، 14 سال کا تھا، تو اس کے اوپر تو
شرعی جو سزا ہے وہ قتل کا سزا یا تعزیر کا سزا لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ساری کنڈیشنز ہے، ساری سچویشن ہے، اس کو دیکھ مطلب اس کو خیال میں رکھ کر، اور یہ ساری جو پوائنٹس ہیں اسلامک لاء میں، اس کی بہت ڈیٹیلز ہے، بہت ساری تفصیلات ہے۔ اور یہ جو اگر یہ قانون سازی ہمارے جو اسلامک وہ آئیڈیالوجی کونسل ہے یا شریعت کورٹ ہے یا جس طرح اور ادارے ہیں، اس کو اس مسئلے کے اوپر اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے، ہمارے سسٹم کے لیے، ہمارے نظام کے لیے، ہمارے جو امن ہے اور سیکورٹی ہے، نیشنل سیکورٹی ہے، اس کے لیے۔ کیونکہ جب اس طرح شرعی قانون نہیں ہوگا، پھر عوام اس طرح حرکات کریں گے، پھر ہم بلیم عوام کو کر دیں گے، اور مسئلے میں ملک میں ہمارے افرا اور تفریح ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کی جو لیجسلیشن ہے، کمپلیٹ لیجسلیشن شریعت کے مطابق، اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا، یہ ابھی اولین ترجیح ہیں، تاکہ یہ فیوچر میں اس طرح مسائل پھر نہ آ جائے۔ اور اسپیشلی میں آج کل ابھی سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں کہ اسلام آباد کی بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں بھی ابھی تازہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے اوپر بھی جو ہے نا عوام مشتعل ہو گئے ہیں ادھر۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کا تدارک اور اس مسئلے کا سلوشن اور حل یہ ہے کہ کمپلیٹ کمپریہنسو قانون اور لیجسلیشن ہو جائے اس مسئلے کی، اور وہ اسلامک لاء کے مطابق ہو جائیں، اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، تاکہ عوام کو جو ہے نا تسلی ہو جائیں، اور یہ کام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور عوام کو یہ مطلب موقع نہ دے دیں۔ امید ہے آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔